سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کوئی شک نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اوثانا وہ چند مورتیاں ہیں، وتخلقون افکا اور تمہارے اپنے گھڑے ہوئے خیالات ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے لیے کسی بھی رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بس تلاش کرو رزق اللہ ہی کے پاس، واعبدوہ اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی کے شکر گزار بن کے رہو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ تو یقیناً ان امتوں نے بھی تکذیب کی جو آپ سے پہلے گزری۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول کے ذمے تو کچھ نہیں مگر کھول کر پہنچا دینا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرتے ہیں، ثم یعیدہ پھر کیسے اس کو لوٹائیں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اہل مکہ کے سامنے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ وہ ابراہیمی ہے۔ مکے والے مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین باوجود اس کے کہ شرک اور کفر میں وہ گویا کہ گھٹنوں تک بلکہ گردن تک دھنسے ہوئے تھے، اس کے باوجود دعویٰ ان کا کیا تھا کہ ہم تو ابراہیمی ہیں۔ آج کل کے ماحول میں اگر اس کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی ایک نہیں مانتے، ان کی تعلیمات میں سے ایک بات بھی زندگی میں نہیں۔ حضرت پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا کوئی ہو، یہ سب بزرگان دین وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اسی معاشرے کے اندر ہے، نام ان بزرگوں کا لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات میں سے ایک بات بھی زندگی میں نہیں۔ انہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا، انہوں نے انہی کی جو ہے وہ آرام گاہوں کو وہ شرک کا گڑھ بنا دیا، وہیں جا کے منتیں مرادیں مانگنے لگ گئے، وہیں جا کے ان سے جو ہے وہ ان کی جو مشکل کشائی چاہنے لگ گئے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح یہ لوگ ہیں ایسے ہی عرب کے معاشرے کے لوگ تھے کہ نام تو لیتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہیں مانتے تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کا درس دیا تو ان کے سب سے بڑے مخالفین یہی وہ لوگ تھے جو خود کو ابراہیمی کہتے تھکتے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے بتلایا کہ اصل ابراہیمی تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آج کے دور میں اصل اولیاء اللہ کو ماننے والے تو وہ ہیں جو ان کی تعلیمات کو ماننے والے، جو توحید کے قائل ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، جو مدارس کی شان و شوکت کو بڑھانے والے ہیں، یہ ہیں اصل میں اولیاء اللہ کو ماننے والے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو ابراہیمی ہونے کا اور عبادت کن کی کرتے ہو؟ اوثانہ، چند بتوں کی۔ وثن عربی زبان میں اس بت کو کہتے ہیں جو بے جان کی شکل کا ہو، جس کی شکل و صورت بے جان چیز کی ہو، جیسے کوئی صلیب کو بنا لے، کوئی جاندار شکل نہیں، یا اسی طرح کوئی پنجے کو بنا کر پنجے کی عبادت شروع کر دے، یا کوئی اور کوئی نشان بنا کے اس کو سمجھنے لگ جائے کہ اس سے نفع ہوگا یا اس کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا۔ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے میرے دوستو؟ وہ صرف اللہ۔ سارے نفع بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور سارے نقصان بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ نفع دے گا یا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ نقصان دے گا، یہ اسی کا نام تو شرک ہے، یہی تو بت پرستی ہے۔ وہ نشان صلیب کا بنا کے کوئی کر لے تب بھی بت پرستی ہے، وہ کوئی پنجے کا بنا کے کر لے تب بھی بت پرستی ہے، وہ کوئی اور نشان لگا کے اس کی عبادت اسی طرح شروع کر دے تو وہ بھی بت پرستی۔ صرف یہی نہیں کہ عیسائی صلیب کو پوجے تو وہ تو مشرک ہو گیا، اور یہاں کوئی شخص پنجے کے ساتھ وہی سلوک کرے تو وہ مومن کہلائے گا، یا کوئی اور نشان اپنے کسی بابے کا بنا کے اس کی دن رات عبادت کر رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، یہ بت پرستی، یہ وثن پرستی، یا اسی طرح صنم پرستی، صنم اس بت کو کہتے ہیں جو جاندار کی شکل پہ بنا ہو، تو جاندار کی شکل کا ہو یا بے جان کی شکل کا، ایسی مورتیوں، ایسی تمثال اور ایسی شکلوں کی عبادت اللہ فرماتے ہیں تخلقون افکا، یہ سب تمہاری ذہنی اختراع خیالات ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ فلاں بابا جی کے پاس جائیں تو فلاں مسئلہ حل ہوگا، فلاں جگہ پہ جائیں تو فلاں مشکل دور ہوگی، یہاں پہ جا کے یہ نذرانہ دیں تو یہ مسئلے حل ہوں گے۔ یہ معاشرے کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ سنتے ہوں گے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں سب کیا ہے؟ ذہنی اختراع ہے، خیالات ہے، توہم پرستی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟
اللہ کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے نفعوں کا مالک بھی اللہ، سارے نقصانات کا مالک بھی اللہ، موت و حیات کا مالک بھی اللہ، خوشی اور غمی کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ کسی کو بیٹے دے بیٹیاں دے، اس کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہ دے اور کسی کو دونوں ملا کے دے دے، اس کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہی توحید ہے۔ یہ تعلیم لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہی تعلیم لے کر آئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تعلیم سارے صحابہ کی، اہل بیت کی، اور یہی تعلیم سارے اولیاء اللہ کی۔ اللہ ہمیں اس تعلیم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے ایک دانے کے بھی مالک نہیں، ایک دانے کے بھی مالک نہیں۔ آپ حضرات بتائیں، اگر اللہ کسی کو رزق نہ دینا چاہے، ساری دنیا مل کے اس کو دے سکتی، تو کیوں ان کے پیچھے بھاگتے؟ اور شرک صرف یہی نہیں کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اگر امریکہ کی عبادت کی جائے تو یہ بھی شرک ہے، بڑی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر یہ سمجھے انسان کہ میرے مسئلے تب حل ہوں گے جب میں IMF کے سامنے سر جھکاؤں گا، تو یہ بھی ایک بت ہے۔ میرا مسئلہ روپے پیسے سے حل نہیں ہوتا، میرا مسئلہ ڈالر یا ریال سے حل نہیں ہوتا، میرے مسئلوں کا حل کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس نے تمہیں رزق دینا ہے، جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہارے مقدر کے دانوں کا مالک ہے، جو تمہارے نصیب کے پانی کے گھونٹ کا مالک ہے، عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت بھی صرف اسی اللہ کی کرو۔ اس لیے فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق تلاش کرنا ہے تو کس کے پاس تلاش کرو؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، آج ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اس کا امتحان ہو رہا ہے، یا اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ رزق دینے والا کس کو سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کو سمجھتا ہوگا تو دکان چھوڑے گا اور مسجد میں آئے گا۔ اگر اللہ کو وہ رزاق سمجھتا ہے تو وہ دفتر چھوڑے گا، وہ مسجد میں آئے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے میری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے تو وہ کاروبار زندگی چھوڑے گا، اللہ کا حکم پہلے پورا کرے گا، کیونکہ اس کا دل دماغ یہ کہتا ہے کہ میرے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اگر وہ دکان کو سمجھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یار نماز پڑھنے گیا تو گاہک خراب ہو جائے، میں نماز پڑھنے گیا تو افسر ناراض ہو جائے گا، میں نماز پڑھنے گیا تو میری ڈیوٹی پہ غیر حاضری لگ جائے گی، میری تنخواہ کٹ جائے گی، تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید میری روزی بند ہو جائے گی۔ اب اس نے رزاق اللہ کو سمجھا یا دکان کو سمجھا؟ اس نے رزاق وہ کاروبار زندگی کو سمجھا یا اللہ کو سمجھا؟ تو اللہ پاک فرماتے جن کے پیچھے لگ کے تم مجھے ناراض کر رہے ہو، وہ تمہارے رزق کے ایک دانے کے بھی مالک نہیں ہے۔ رزق کا مالک صرف کون ہے؟ لہذا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اسی کے پاس رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کرو۔ جو ہے پاس وہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اس پہ شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور آئندہ جو ملے گا وہ بھی کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ لہذا تلاش بھی کرو تو کس کے پاس؟ اسی کے پاس۔ ایک جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم کریں،
کس کا حکم کریں؟ نماز کا حکم کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کریں۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز ہے۔ یہ اصل میں مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ اور یہاں وڈا ولی اس کو سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں ساڈی پڑھی پڑھائی، ساڈی پڑھی پڑھائی، بس جو پڑھتے ان کو کہتے تواڈی اتھے تے ساڈی مکے مدینے۔ یہ سب فراڈ اور یہ سب جو ہے وہ ایک دھوکے بازیاں، دغا بازیاں۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ایمان ہے کہ اس کائنات میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ کوئی انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان رکھنے والا، کوئی پیر فقیر، کوئی بابا یا کوئی مرشد، کوئی کسی کا بزرگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی شان رکھنے والے کو بھی جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کر، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری تو پڑھی پڑھائی ہے۔ تو یہاں یہ بابا کیسا بن گیا، یہاں یہ کیسا مرشد اور پیر آ گیا جس نے لوگوں کو نماز سے بھی روک رکھا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی ساڈی تو پڑھی پڑھائی ہے۔ اس لیے ایسے فراڈیوں سے خود بھی بچیں، اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنی عزتیں بھی بچائیں، اپنا مال بھی بچائیں۔ یہ ایمان کے بھی ڈاکو، یہ مال کے بھی ڈاکو، یہ عزتوں کے بھی لٹیرے، اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اب بھی قائم ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا تعلق نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا خود بھی پابندی کرے، اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، یہ روزی روٹی ہمیں نہیں چاہیے، یہ اس کھانے کمانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے نحن نرزقک، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، وہ تو ہم آپ کو دیں گے۔ پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق کی رزق کی ذمہ داری کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ اللہ نے۔ 12ویں پارے کا پہلا لفظ یہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان میں جو چیز بھی چلنے پھرنے والی ہے اس سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ زمین پہ چلنے والی ہر چیز کا رزق، چھوٹے سے چھوٹے مچھر سے لے کے بڑے سے بڑے جانور تک اور سمندروں کی مچھلیوں تک، سب کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا بتاؤ، اللہ نے رزق کی تو سب کی ذمہ داری لی ہے، بخشش کی بھی سب کی ذمہ داری لی ہے، سب کو میں معاف کر دوں گا، یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کے لیے تو ہم 24 گھنٹے پریشان ہیں، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے لی نہیں ہم پہ ڈالی ہے کہ محنت کرو تو میں بخش دوں گا، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اس کے لیے تو ہم بڑے بے چین ہیں کہ جناب ہمارا رزق بڑھ جائے، ہماری روٹی بڑھ جائے، ہمارا خرچہ بڑھ جائے، اور جو اللہ نے فرمایا کہ تم محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا، وہ دین ہے، وہ ہدایت ہے، وہ بخشش ہے، وہ جنت ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تمہاری ریٹرننگ ہے، واپسی اسی کے پاس ہے، اس کی کوشش کرو۔ رزق کے لیے لال پیلے ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑے ہونے کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے، توحید کا کلمہ بلند کرتے،
اعلان کرتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، تو معاشرے کے لوگ کہتے رہے نواں آ گیا، ساڈے بابے کرتے رہے، یہ نویں تبلیغ کرنے آ گیا، یہ نئی بات لے کے آ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے محبوب ان تکذبو، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری باتیں، فقط کذب امم من قبلکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں سب نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، سب نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ حق اور سچ بات جب بھی کسی نے کی ہے تو لوگوں نے اس کی بات کو ٹھکرایا ہے، اس کی بات کا انکار کیا ہے، تو گھبرانا کیسا ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے کہ وہ کھول کر تبلیغ کر دے، ڈھکی چھپی بات نہیں، گول مول بات نہیں، وہ ببانگ دہل کھل کے حق کا اظہار کر دے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ حق یہ ہے کہ پوری کائنات میں مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کھول کے یہ بتا دے، کوئی مانے ٹھیک ہے، نہیں مانتا نہ مانے، اس کی مرضی۔ اگر فرمائے کوئی انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی پیشی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ مخلوق کو پیدا کیسے کرتا ہے؟ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ بنایا کس نے؟ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ مٹا کے دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل کام؟ کسی بھی چیز کو بنانا ہو تو پہلی دفعہ تو کچھ زور لگتا ہے، دوسری دفعہ تو کہتے چین چل گئی، اب مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے تو پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اللہ کے لیے تو مٹا کے ختم کر کے دوبارہ بنا دینا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم یعید، وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ اور اللہ فرماتے ان ذلک علی اللہ یسیر، یقین کر لو کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے میں مر کے ختم ہو جاؤں گا اور میری کوئی پیشی نہیں، کون مجھے دوبارہ اٹھائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس زندگی کا وہاں پہ حساب ہوگا۔ پہلا سوال ہی کیا ہوگا؟ من ربک، رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر ایسی محنت کر جائے کہ دل دماغ کا یقین بن جائے کہ ہمارا رب صرف کون؟ اللہ۔ سارے بولیں ہمارا رب صرف کون ہے؟ ہمارا پالنے والا صرف کون ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف کون؟ ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ یقین بنا کے جائیں گے تو قبر کے پہلے سوال میں انشاءاللہ اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ کامیابی دنیا آخرت کی نصیب فرمائے، اور جو لوگ توحید کی طرف بلاتے ہیں اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم